لالا مجھے گولی لگی ہے، ناصر درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے بمشکل بولا۔ میں نے میگزین میں موجود چند راؤنڈ فائر کر کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا بایاں کاندھا دبائے ہوئے بیٹھا تھا، خون اس کی انگلیوں کی درزوں سے ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، میں شولڈر بیگ کندھے سے اتارتے ہوئے کہا۔ لالا آپ مورچے پر رہو، ایسا نہ ہو وہ اوپر چڑھ آئیں۔ وہ دانت بھینچ کر کراہتے ہوئے بمشکل بولا۔ نہیں چڑھتے، میں نے فرسٹ ایڈ کٹ بیگ سے نکالتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ زخم سے ہٹائے اور لرز کر رہ گیا۔ گولی نے ہنسلی کی ہڈی بری طرح توڑ ڈالی تھی، اسے فرسٹ ایڈ کی نہیں آپریشن تھیٹر کی ضرورت تھی۔ خیر ہے، زخم زیادہ نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور کینچی کے ساتھ اس کی شرٹ کاٹنے لگا۔ فائرنگ اچانک تیز ہو گئی، گولیاں ان پتھروں سے ٹکرا رہی تھیں جو ہم نے مورچے کے لیے چن رکھے تھے۔ زخم میری توقع سے زیادہ خراب تھا، خون روکنا بہت ضروری تھا جو ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ کٹ میں ہر قسم کا سامان موجود تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اسے اس وقت چاہیے تھا۔ میں نے اینٹی بائیوٹک لوشن اچھی طرح زخم پر چھڑکا، ڈھیر سی کاٹن جمائی اور پٹی لپیٹنے لگا۔ قریب ہی بہت زور سے فائرنگ کی آواز آئی۔ میں نے خون سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ جیکٹ کی پاکٹ سے میگزین نکالا، سرعت کے ساتھ میگزین بدلا اور جست لگا کر مورچے کی دیوار پر پہنچا۔ ایک شخص چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا، میں نے اسے باڑ پر رکھ لیا۔ وہ بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا اور ڈھلان پر لڑکتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ایک بار پھر بہت سی بندوقیں گرجنے لگیں۔ میں ناصر کے پاس بیٹھ گیا، پٹی سرخ ہو چکی تھی، یعنی خون کا اخراج اب بھی جاری تھا۔ ناصر ایک 20 سالہ خوبصورت نوجوان تھا، بھوری آنکھیں، شہد رنگ بال، گوری رنگت اور دلنشین نقش۔ وہ بلا کا حاضر دماغ اور خوش اخلاق نوجوان تھا۔ وہ اٹک کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور 2 ماہ قبل پاس آؤٹ ہوا تھا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ ہی سوات میں ہوئی تھی، وہ سوات جو ان دنوں میدان جنگ تھا۔ لالا آپ کو میرے گاؤں کا پتہ ہے؟ وہ بولا۔ ہاں تم نے بتایا تو تھا، میں نے بیگ سے مزید کاٹن اور پٹی نکالتے ہوئے کہا۔ لالا تم میرے گاؤں جانا۔ ہاں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا، میں نے کہا۔ میں شاید نہ جا سکوں، اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ میں نے خطرے کی پرواہ کیے بغیر ٹارچ جلا کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ پیلا ہو رہا تھا۔ دھان پان سے لڑکے میں خون تھا ہی کتنا۔ فائرنگ تھم گئی تھی، اکا دکا فائر ہو رہے تھے، شاید وہ اپنے ساتھی کی موت کے بعد کوئی نئی حکمت عملی بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے انجیکشن نکالا، سرنج میں بھرا اور ناصر کے بازو میں لگا دیا۔ لالا وہ بھاگ گئے ہیں کیا؟ ہاں وہ حرام کے جنے بھاگ گئے ہیں، تو فکر نہ کر، ابھی کمک آ جائے گی، پھر ہم بیس کیمپ چلے جائیں گے، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لالا تم میرے گاؤں ضرور جانا۔ وہ میری بات شاید سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہاں میری اماں ہے، اسے نظر نہیں آتا، پر وہ مجھے دور سے آتا دیکھ لیتی ہے، پتہ نہیں کیسے۔ وہ کمزور سی آواز میں ہنسا۔ مجھے آہٹ سنائی دی۔ میں پھرتی سے مورچے کی دیوار کے پاس پہنچا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے۔ لالا جاؤ گے نا؟ ناصر نیم غشی کی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اچانک مجھے ڈھلوان پر موجود ایک درخت کے ساتھ سیاہ سی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سر پر بندھی بڑی سی سیاہ پگڑی تھی۔ میں نے پورے سکون کے ساتھ نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ ایک کریح اوہ کی آواز بلند ہوئی اور کوئی چیز دھب سے زمین پر گر گئی، ساتھ ہی ایک بار پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ لالا اماں بالکل اکیلی ہوتی ہے، بابا 4 سال پہلے فوت ہو گئے، ہماری ساری بکریاں وبا کا شکار ہو کر مر گئیں۔ مجھے فوجی بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہانپنے لگا، وہ مر رہا تھا، مگر میں اس خوبصورت نوجوان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں کہتی تھی فوجیوں کی مائیں بھی بہادر ہوتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہمت جمع کر کے بولا، اتنی بہادر کہ ساری زندگی کی کمائی وطن کے نام لگا دیتی۔ بس اب چپ کر جا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جو اب سرد ہو رہا تھا۔ لالا تم میرے گاؤں جانا، سب سے پہلے جانا، اس سے بھی پہلے کہ جب لوگ مجھے گاؤں لے کر جائیں، تم ان سب سے پہلے جانا۔
سب سے پہلے اس کے جملے ٹوٹ رہے تھے۔ ناصر، میں نے اس کے دائیں کندھے کو جھنجھوڑا۔ اللہ کا واسطہ لالا، میری بات سن لو۔ اس کی آواز میں ایسا قرب تھا کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ ہاں ہاں بول جانی، میں سن رہا ہوں، بول میرے شہزادے۔ میں نے اس کا برف ہوتا ہوا ماتھا چوم لیا۔ لالا، تم سب سے پہلے میرے گاؤں میری اماں کے پاس جانا اور کچھ نہ کرنا، بس میری اماں کے کانوں میں آہستہ سے کہنا کہ تیرا ناصر مارا گیا، اور بس۔ وہ بری طرح ہانپنے لگا، سانس اٹکنے لگی۔ کیوں شہزادے، ایسا کیوں؟ میں نے اس کا برف ہوتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم کرنا چاہا۔ لالا، جب تم اسے بتاؤ گے نا تو دیکھ لینا، وہ اسی لمحے مر جائے گی۔ وہ مجھ سے پیار ہی اتنا کرتی ہے۔ لالا، میں چاہتا ہوں میری ماں مجھے مرا ہوا دیکھنے سے پہلے مر جائے۔ لالا، تم گاؤں جاؤ گے نا؟